بھلا کوئی والی یہ گمان کیسے کر سکتا ہے کہ جب تک اس کی پشت پر اسلام اور مسلمانوں کی مجموعی قوت نہ ہو وہ عراق میں ایرانیوں اور شام میں رومیوں سے مقابلے کی سکت رکھتا ہے؟ اور بھلا کسی والی کے دل میں چاہے وہ فارس میں ہو یا مصر میں اقتدار اعلیٰ کے خلاف بغاوت کا خیال کیسے آ سکتا ہے، جب وہ ہر وقت جزیرۃ العرب سے آنے والی کمک کا محتاج رہتا ہے اور جب کبھی مدد پہنچنے میں تاخیر ہوتی تھی اسی کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ سارا عہد فاروقی اسی صورتحال سے دوچار رہا، اس لیے کہ اس پوری مدت میں حالت جنگ کبھی ختم نہ ہوئی اور نتائج ہمیشہ عدلتے بدلتے رہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شہنشاہ ایران اپنے قتل کیے جانے سے کچھ پہلے مسلمانوں کے خلاف ترک و چین سے مدد طلب کر رہا تھا، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ رومی برابر مصر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر یہ گمان محض گمان ہی رہ جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو ہاشم اور روسائے قریش کو بربنائے حزم و احتیاط مدینہ میں رکھا تھا۔ اسی طرح یہ خیال بھی غلط ٹھہرتا ہے کہ بقول بعض بنو ہاشم نے چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے اختلاف کیا تھا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کی طرف سے کھٹک تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسروں کی طرح بنو ہاشم کو بھی خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن انہیں اس سے انکار تھا کہ بنو ہاشم خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سمجھ لیں۔ یہی بات جیسا کہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھی کہ لوگوں نے پسند نہ کیا کہ نبوت اور خلافت دونوں تمہیں مل جائیں، چنانچہ خلافت قریش نے اپنے لیے منتخب کر لی اور یہ بالکل ٹھیک کیا۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ان 6 آدمیوں کی جماعت میں بھی اسی لیے شامل کیا گیا تھا جن میں سے کسی ایک کے خلیفہ بنائے جانے کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو ہاشم، کبار صحابہ اور روسائے قریش کو مدینہ میں اسی لیے روکا تھا کہ ان کی غیر معمولی عقل و حکمت اور تجربہ و لیاقت سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں اپنا مشیر بنائیں، اس لیے کہ شورا حکومت کی بنیاد تھی اور چونکہ آخری رائے خلیفہ ہی کی ہوتی تھی ہر معاملے میں قول فیصل اسی کی بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے ان اختیارات کے بدلے حکومت کی تمام سیاسی ذمہ داریاں بھی اسی کو اٹھانا پڑتی تھی۔ چنانچہ سارا اقتدار خلیفہ ہی کے ہاتھ میں آ گیا تھا، وہ کتاب و سنت کی حدود میں رہ کر قانون بناتا اور اسے نافذ کرتا تھا، وہی قاضی بھی ہوتا تھا اور وہی کمانڈر ان چیف بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تمام ذمہ داریاں بطریق احسن اٹھائیں اور تاریخ نے ان کے نام کو بقائے دوام بخش کر اس کے گرد عظمت و جلال کا ایک تابناک حالہ بنا دیا۔ یہ دیکھ کر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تمام ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالیں، دل حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس عجیب و غریب مقتدر کا راز تلاش کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی سچے دل سے اس راز کو معلوم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ یہ راز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بے نفسی اور خلوص میں مضمر تھا، جو فرض کی اہمیت کا پورا احساس کرتے ہوئے وہ ادائے فرض میں برتتے تھے۔ وہ خلافت کی ظاہری شان و شوکت پر نہ جاتے تھے بلکہ ان کی نظر ہمیشہ اس کی دشواریوں اور ذمہ داریوں پر رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کبھی خلافت کے اقتدار نے انہیں مغرور کیا، نہ کبھی اس کی ظاہری چمک دمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ فرض کا یہ احساس ان میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس احساس کی تصویر کھینچنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بہتر الفاظ ہمیں کہیں مل سکتے ہیں۔ میں رعایا کی دیکھ بھال کیسے کر سکتا ہوں جب تک مجھ پر بھی وہ کچھ نہ بیتے جو اس پر بیتتی ہے، اور یہ اسی احساس کا کرشمہ ہے کہ وہ کمزوروں اور محتاجوں کے جذبات کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے اپنے تئیں ان کی سطح پر رکھتے ہیں، کمزوروں کو طاقتور سے اس کا حق دلواتے اور محتاج کو محتاجی کی مصیبت سے چھڑاتے تھے۔ اس کی مثالیں آپ کو قحط کے زمانے میں مل سکتی ہیں جب انہوں نے اپنی جان پر سختی اٹھائی اور پورے 1 سال تک گوشت اور گھی اپنی زبان پر نہ رکھا، یہاں تک کہ ان کی صحت خراب ہو گئی، چہرے کا رنگ بگڑ گیا اور لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ غرور و نمائش سے وہ اس قدر ڈرتے تھے کہ بعض روایات اس خوف کو حیرت ناک ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ وہ ایک احاطے میں داخل ہو گئے اور دیوار کے پیچھے سے میں نے انہیں یہ کہتے سنا، خطاب کا بیٹا عمر اور امیر المؤمنین، سبحان اللہ، خدا کی قسم خطاب کے چھوکرے، خدا سے ڈر ورنہ وہ تجھے ضرور اس کی سزا دے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ لادے لے جا رہے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میرے نفس نے مجھے مبتلا غرور کرنا چاہا تھا،
میں اسے ذلیل کر رہا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ عہد فاروقی میں مملکت کو جو وسعت ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی راہ سے بھٹکا نہ سکی، اور انہوں نے انتظام حکومت کے لیے مسجد نبوی کو چھوڑ کر کوئی الگ ایوان نہیں بنایا۔ اس خصوص میں ان کی شان وہی رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ عہد فاروقی کے ابتدائی زمانے میں مسجد نبوی بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بنایا تھا۔ کچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کی ٹہنیوں کی چھت۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو اسے ڈھا کر اثر نو ایسی شاندار مسجد بنوا سکتے تھے جیسی ان کے جانشینوں کے عہد میں بنوائی گئی، تاکہ ان کی نشست گاہ ان کے وقار سلطنت کے شایع نشان ہو جاتی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کے ایوان کسرا میں قیام کیا تھا اور اسی کو اپنا مستقر حکومت بنایا تھا۔ پھر جب مدائن سے کوفہ منتقل ہوئے تو وہاں بھی اپنے لیے ایک ایسا گھر بنایا جسے لوگ قصر سعد کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی 4 سال میں مسجد کو ہاتھ تک نہ لگایا، مگر جب مدینہ کی آبادی بڑھی اور مسجد نمازیوں پر تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سند بنا کر کہ ہمیں مسجد کی توسیع کرنی چاہیے، اس کی توسیع کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنتا کہ ہمیں اپنی مسجد کو وسیع کرنا چاہیے تو ہرگز اس کی توسیع نہ کراتا۔ مسجد کی توسیع کا حکم دیتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے نماز اور معاملات حکومت کے لیے مخصوص کرنا چاہا، کیونکہ اہل مدینہ نے اسے اپنا دار الندوہ بنا رکھا تھا۔ وہیں بیٹھ کر تجارتی مسائل پر گفتگو کرتے اور اسی کو اپنی افسانہ گوئی اور تفاخر کا میدان بناتے۔ بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا کہ امیر المؤمنین وہاں بیٹھے مہمات امور پر غور فرما رہے ہوتے اور لوگوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ چنانچہ مسجد کی توسیع کے بعد اس کے ایک طرف بطیحہ کے نام سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ مخصوص کر دی اور فرمایا جو کوئی شور مچانا یا اونچی آواز سے بات کرنا یا شعر پڑھنا چاہے وہ اس طرف چلا جائے۔ مسجد کی عمارت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ترمیم کی وہ اس سے زیادہ نہیں تھی کہ صحن وسیع کروا دیا اور دروازوں کی تعداد بڑھا دی۔ باقی مسجد اسی طرح رہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تعمیر فرمایا تھا۔ وہی پتھروں کی بنیادیں اور وہی کچی اینٹوں کی دیواریں، وہی لکڑی کے ستون اور وہی کھجور کی ٹہنیوں کی چھت، اور اسی سادہ وضع کی مسجد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے سپہ سالاروں کو احکام صادر فرماتے تھے۔ دیکھیے، یہ کسرا کا ایوان اس کے سر پر گر رہا ہے، یہ قیصر شام سے قسطنطنیہ کی طرف بھاگ رہا ہے، اور یہ عظیم سکندریہ، یہ اس دور کی عالمی تہذیب کا پایہ تخت، اپنی کنجیاں مسلمانوں کے حوالے کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سادہ زندگی اختیار کی تھی اور ان کے ایمان نے دنیا کو ان کی نگاہوں میں جو بے اصل بنایا تھا، فتوحات کی وسعت نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ مسلمانوں نے ان کی خلافت کے آغاز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح بیت المال میں ان کا اور ان کے اہل و عیال کا بھی حق مقرر کر دیا تھا، لیکن جس وقت مدینے میں مال غنیمت کے انبار لگے اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے اتنا ہی حصہ لیا جتنا ایک عام مسلمان کا ہوتا تھا، کیونکہ خلافت کی بنیاد پر وہ اپنا حق دوسروں کے حق سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا، اللہ کے مال میں سے آپ کے لیے کیا جائز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں سے میرے لیے کیا جائز ہے۔ کپڑوں کے 2 جوڑے، ایک جاڑے کا اور دوسرا گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام، میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فی کس اتنا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، جو ان کا حال سو میرا حال۔ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا مال میرے لیے ایسا ہے جیسا کسی یتیم کا مال، ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ہاتھ نہیں لگاتا، اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں۔ بیت المال سے کچھ لینے میں وہ اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ بعض اوقات یہ احتیاط تکلیف دہ ہو جاتی تھی۔ ایک دن انہیں کوئی شکایت ہو گئی جس کے لیے شہد تجویز فرمایا گیا۔ بیت المال میں شہد کا ایک کپا تھا۔ منبر پر خطبہ دینے آئے تو کہا، اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال سے شہد لے لوں، ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے، اور لوگوں نے اجازت دے دی۔
مسلمانوں نے جو انہیں اپنی جان پر یہ سختیاں جھیلتے دیکھا تو ان کی صاحبزادی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، عمر اپنی جان پر سختیاں جھیلتے جاتے ہیں، اللہ نے رزق کشادہ دیا ہے، انہیں جو چیز چاہیے مال غنیمت میں سے لے لیں، مسلمانوں کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی گویا ان کی ہم خیال ہو گئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان لوگوں کی کوہن دہرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے عمر کی بیٹی حفصہ، تو نے اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کی اور اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ میرے اہل و عیال کا حق میری ذات اور میرے مال میں ہے، میری دیانت و امانت میں نہیں۔ فخری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس شدید خواہش کا نہایت سچا ثبوت ہے کہ ان میں اور تمام مسلمانوں میں یکسانی اور کامل مساوات ہو۔ فخری نے لکھا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس یمن کی چادریں آئیں جو انہوں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ ہر مسلمان کو ایک ایک چادر حصے میں ملی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی ایک مسلمان کے برابر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے تو اسی چادر کا کرتا پہنے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ اس پر ایک شخص نے کہا، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، تم نے اپنے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، تمہارے حصے میں ایک چادر آئی تھی لیکن تمہارا قد طویل ہے، وہ چادر تمہارے لیے کافی نہیں ہو سکتی، پھر تم نے اس کا کرتا کیسے بنا لیا؟ عمر رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، عبداللہ اس کا جواب تم دو۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اپنے حصے کی چادر والد کو دے دی تھی اور اس سے یہ کرتا پورا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا، اب کہو، اب ہم تمہاری بات سنیں گے اور مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت سے اپنے لیے کچھ نہ چاہا، بلکہ جس طرح وہ مسلمانوں کے اتحاد و آزادی کے امانت دار اور نگران تھے، اسی طرح اپنے آپ کو ان کے مال کا بھی امانت دار اور نگران سمجھتے تھے۔ اس چیز نے انہیں سب کا محبوب بنا دیا تھا۔ عوام ان سے یوں اور بھی محبت کرتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک خلافت کو پدرانہ حیثیت حاصل تھی۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح خلیفۃ المسلمین کو مسلمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شفقت و دردمندی کو پدرانہ جذبات میں سب سے مقدس اور سب سے بلند مقام حاصل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ محتاجوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت و دردمندی سے پیش آتے تھے، اس لیے کہ وہ شفقت و دردمندی کو اقامت عدل اور تحفظ امن کی طرح حکومت کا ایک فرض سمجھتے تھے۔ ایک رات وہ مدینہ سے نکلے، ان کے غلام اسلم ان کے ساتھ تھے۔ دور نمدے کا ایک خیمہ نظر آیا اور وہ دونوں اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیمے میں ایک عورت درد ذے کی تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حال پوچھا۔ بولی، میں ایک عربی عورت ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیز تیز قدم اٹھاتے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ نے ایک نیکی تمہارے پاس بھیجی ہے، اسے حاصل کرو گی؟ اور انہیں واقعہ سنایا۔ وہ بولی، ضرور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا، گھی وغیرہ اپنی پیٹھ پر لادا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے زچگی کا ضروری سامان لیا اور دونوں روانہ ہو گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تو اس عورت کے پاس خیمے کے اندر چلی گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر اس کے شوہر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے جو انہیں نہ جانتا تھا۔ عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے پکار کے کہا، امیر المؤمنین، اپنے دوست کو لڑکے کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس شخص نے یہ آواز سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس ہمدردی پر حیران رہ گیا اور لگا معذرت کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ان میاں بیوی کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر وہاں سے چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات کسی شیرخوار بچے کی رونے کی آواز سنی، گئے اور اس کی ماں سے بولے، اللہ سے ڈر اور بچے کو نہ رلا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر رویا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کی ماں کے پاس جا کر وہی الفاظ دہرائے۔ رات کا آخری حصہ تھا کہ بچے کے رونے کی پھر آواز آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیظ میں آ کر اس کی ماں سے کہا، خدا تم سے سمجھے، تو کتنی بے رحم ماں ہے، آخر بات کیا ہے، تیرا بچہ خاموش کیوں نہیں ہوتا؟ ماں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں اسے دودھ نہیں پلاتی اور یہ ضد کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیوں؟ عورت نے کہا، عمر کا حکم ہے کہ شیرخوار بچے کو وظیفہ نہ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس کی عمر کیا ہے؟ بولی، اتنے مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھ سے خدا سمجھے، دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر۔ صبح کی نماز کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور چھلکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرمایا،
افسوس ہے عمر پر، نہ جانے کتنے مسلمان بچوں کا خون اس کی گردن پر ہے۔ اس کے بعد اعلان کرا دیا، اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، میں ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے دے دیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ تو قریب سبھی جانتے ہیں کہ وہ پچھلی پہر رات کو ایک عورت کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ چولہے پر پتیلی چڑھی ہے اور اس کے گرد بچے بلبلا رہے ہیں۔ پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بولی بھوک سے۔ دریافت کیا یہ چولہے پر کیا رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا پانی ہے، انہیں بہلا رہی ہوں کہ سو جائیں، خدا ہمارے اور عمر کے درمیان انصاف کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت واپس ہوئے، بیت المال سے آٹا گھی لیا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر پھر اسی جگہ پہنچے۔ پہلے آٹا اور گھی پتیلے میں ڈالا اور آگ سلگانے لگے۔ جب حلوہ تیار ہو گیا تو اسے بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ بچوں نے پیٹ بھر کے کھایا اور سو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس سے رخصت ہو گئے جسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، بھوک ہی انہیں جگا اور رلا رہی تھی۔ اس ہمدردی اور اس مہربانی نے ان کی حکومت کو لوگوں کے نزدیک محبوب بنا دیا تھا، اور وہ خلیفہ کو ہر کمزور، ہر یتیم اور ہر محروم کا باپ سمجھنے لگے تھے۔ پھر لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی گرویدہ تھے، اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عدل و انصاف سے فطری لگاؤ تھا، اور وہ آزادی و مساوات سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جس کا آسان سا ثبوت یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کو کمزوروں اور محتاجوں کی سطح پر رکھتے تھے۔ سب سے پہلا خطبہ جو انہوں نے عوام کے سامنے دیا، اس میں فرمایا، خدا کی قسم تمہارا ہر کمزور آدمی میرے نزدیک سب سے قوی ہے، تاان کہ اس کا حق وصول نہ کر لوں، اور تمہارا ہر طاقتور آدمی میرے سامنے سب سے کمزور ہے، حتیٰ کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ ایک دن مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں نے تم پر عمال اس لیے مقرر نہیں کیے ہیں کہ وہ تمہاری کھالیں ادھیڑیں، تمہیں رسوا کریں اور تمہارا مال چھینیں، بلکہ انہیں اس لیے عامل بنایا ہے کہ وہ تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ بس اگر کسی پر اس کا عامل ظلم کرے گا اور اس کی شکایت مجھ تک پہنچے گی تو بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اور سپہ سالارہ نے افواج کو لکھا، مسلمانوں کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائیں گے، انہیں محروم نہ کرنا کہ وہ بے دینی اختیار کر لیں گے، انہیں آپس میں شیر و شکر نہ ہونے دینا کہ وہ راہ سے بھٹک جائیں گے، اور انہیں گھنے جنگل میں لے کر نہ اترنا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ یہ حکم انہوں نے سپہ سالارہ نے افواج کو اس لیے دیا کہ براہ راست ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکتے تھے، ورنہ جو کام وہ خود کر سکتے تھے ہرگز کسی دوسرے کے سپرد نہ فرماتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنی خلافت کے آغاز میں کہا تھا، خدا کی قسم تمہارا جو معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا میں اپنے سوا کسی دوسرے کے ذمے نہیں کروں گا۔ اور اپنے اس قول کو انہوں نے سچ ثابت کر دکھایا، کیونکہ وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے کو خود طے کرتے تھے، جس طرح فوجی معاملات کی تنظیم، عمال کا تقرر، مملکتی سیاست کی تعین اور لوگوں کے درمیان منصفانہ فیصلوں جیسے اہم کام وہ خود سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ممکن ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نظر انداز کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ مدینے کے باہر دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا، امیر المؤمنین کہاں؟ فرمایا، صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے اپنے جانشینوں کو تھکا دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس وقت آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا، ایک قافلہ بازار کے پہلو میں آ کر اترا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مدینے کے چور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، آؤ اس کی حفاظت کریں۔ دونوں بازار میں پہنچے اور ایک اونچی جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ فاصلے پر ایک چراغ روشن نظر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ لوگ چراغ ٹھنڈا کر کے نہیں سوئے۔ دونوں وہاں پہنچے تو کچھ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک شخص کو جانتے تھے۔ صبح ہوئی تو اسے بلایا اور کہا، تم اور تمہارے ساتھی رات شراب پی رہے تھے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے جواب دیا، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ شخص بولا، کیا اللہ نے آپ کو تجسس سے منع نہیں فرمایا ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے درگزر کر گئے۔ اپنی خلافت کے آخری دور میں انہوں نے چاہا کہ لوگوں کے معاملات کا بطور خود مطالعہ کریں اور سلطنت کے ہر حصے میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کی عمومی حالت کیا ہے اور عمال اپنے فرائض کس طرح انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ فتح مصر کے بعد انہوں نے فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ پوری رعایا کا دورہ کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کی بعض ضرورتیں بالا ہی بالا قطع کر دی جاتی ہیں،
نہ उमाल उन्हें मेरे सामने पेश करते हैं, ना हाजतमंद मुझ तक पहुंचते हैं.